السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، سامعین کرام، میں آج بتانا چاہوں گی اللہ رب العزت کی یاد۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاذکرونی اذکرکم، یعنی اے بندو تم مجھ کو یاد کرو، میں اپنی مہربانی سے تم کو یاد کروں گا۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے بندو تم مجھ کو یاد کرو گے، میں تم کو یاد کروں گا۔ تو میری ماں اور بہنوں، سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہے وہ مرد عورت، وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے جو اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اپنی مہربانی سے ان کو یاد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا بندہ افضل اور اکمل ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کو بہت یاد کرتا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ جو شخص اللہ کو بہت یاد کرتا ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل اور اکمل وہی انسان ہے۔ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور اکمل ہوگا، یعنی دنیا میں بھی اللہ العزت کے نزدیک، اللہ العزت کی نگاہوں کے نزدیک سب سے افضل اور اکمل ہے، اور آخرت میں بھی سب سے افضل اور اکمل ہوگا۔ کون؟ جو اللہ العزت کو یاد کرتا ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کافروں سے جہاد کرے یعنی لڑے، کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والا اس سے بھی افضل اور اکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے کیا سوال پوچھا؟ جو شخص اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرے اور اللہ کو یاد کرے شخص، کیا اس سے بھی زیادہ افضل ہے؟ کون؟ یاد کرنے والا، جہاد کرنے والے سے افضل ہے۔ یہ سوال کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کافر اور مشرک کے ساتھ اس قدر تلوار مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے، یعنی کافر اور مشرک کے ساتھ اس قدر تلوار مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور وہ شخص زخموں کی وجہ سے خون میں بھی رنگ جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والا اس سے افضل و اکمل ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ شخص تلوار سے لڑے، تلوار ٹوٹ جائے اور اس قدر زخموں سے بھر جائے کہ خون میں رنگ جائے، تب بھی وہ شخص افضل ہے جو اللہ العزت کو یاد کرتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، سامعین کرام، آپ ذرا غور کریے اس کی وجہ سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والا جہاد کرنے والے سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے، یعنی اللہ العزت کو یاد کرنے والا اللہ العزت کی جہاد کرنے سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ جہاد بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے مقرر ہوا ہے، جیسے وضو نماز کے لیے مقرر ہے۔ کیا جہاد کس لیے؟ اللہ العزت کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، مشرکوں سے جہاد کرنے اللہ العزت کی یاد ہے، جیسے نماز کے لیے وضو ہے۔ پر بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہم اس نعمت سے غافل اور بے پرواہ اور محروم ہیں، جس میں نہ گنتی کی قدر ہے، نہ تسبیح کی، نہ بلند آواز پڑھنے کی، نہ وضو کی، نہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی، نہ کسی جگہ کی، نہ کاروبار چھوڑنے کی قید۔ ہر طرح کے اختیار ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اس کے پاک نام پڑھتے رہیں، تو کوئی مشکل کی بات نہیں۔ کس نے کیا خوب کہا ہے، اللہ اللہ بول کیا لگے گا تیرا مول۔ تو میری ماں اور بہنوں، اس میں ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ جہاد سے، کہ جہاد میں اللہ رب العزت کی یاد ہے کہ اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ جیسے جہاد اس لیے کرتے کہ اللہ دین پھیلائے، اسی جہاد سے مقبول ہے جیسے نماز کے لیے وضو ضروری، مگر افسوس کی بات ہے کہ آج اس کے لیے وقت نہیں نکالتے، آج ہمیں کوئی قوت نہیں، مطلب ہم جہاد کرتے ہی نہیں، اللہ عزت کو بالکل یاد نہیں کرتے۔ ایسا تو نہیں، اللہ عزت کو یاد کرنا، ہمیں اس کے لیے وضو کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، قبلے کی طرف منہ کرنا پڑے گا، اپنا کاروبار چھوڑنا پڑے گا، اپنے کام چھوڑنے پڑیں گے۔ ہمیں چاہیے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کو یاد کریں، اس کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں، اور افسوس کی بات ہے آج ہم اس چیز سے غافل ہیں۔ مسلمانوں، دین کی بہنوں، تو ہمیں چاہیے، سیدنا ذاکر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سوچئے، غور کریے، سنیے غور سے، جب مسلمان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا مرتا ہے، جس جگہ اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تھا اور نماز پڑھی تھی، اس زمین اور آسمان کے ٹکڑے اس کی محبت میں روتے ہیں۔ یعنی جو اللہ العزت کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ العزت کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو جب وہ انسان مر جاتا ہے تو اس کے غم میں زمین اور آسمان روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے مرنے پر کیوں روتے ہو؟ وہ کہتے ہیں، ہمارے رب، یہ شخص ہم کو اس لیے پیارا تھا، جس طرف نکلتا تھا آپ کا ذکر کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ عزت کیا شان ہے کہ جو شخص اللہ عزت کا ذکر کرتا ہے، اس کا نام لیتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو یاد کرتا ہے، تو زمین اور آسمان سے غم میں روتے ہیں، اللہ ایسا شخص چلا گیا جو تجھے ہر وقت یاد کرتا تھا، ہر وقت تیری حمد و ثنا بیان کرتا تھا۔ کیا شان و عزت ہے اللہ تعالیٰ کے ساکرین بندوں کی، ان کا جینا مرنا جاگنا سونا سب رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، یعنی ہمیں چاہیے اللہ عزت کے ایسی گنتیوں میں شامل ہو کے اللہ عزت کی محبوب بن جائے۔ افسوس کی بات ہے اللہ کی یاد سے غافل، نماز سے غافل، تسبیحوں سے غافل ہے۔ آج ہم کسی چیز کا دھیان نہیں، ہم کس چیز کے لیے آگے ہم بھول گئے،
हम माल दौलत के पीछे पड़े हुए हैं और हमें ये भी नहीं पता हमारी मौत कब आएगी, फिर भी माल दौलत के पीछे भाग रहे हैं, आखिरत की तैयारी नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों, मेरे दीन की माँ और बहनों, खूब याद रखो, मरने के बाद कब्र में और आखिरत में मुल्कों में जाना पड़ेगा और वहाँ अल्लाह उसके रसूल की ताबेदारी का सिक्का चलेगा। उस वक्त कदर मालूम होगी अल्लाह ताला की याद और ताबेदारी कितनी बड़ी दौलत है। मरने के बाद हर आदमी ये तमन्ना करेगा कोई अजीज व करीब यार दोस्त एक दफा सुभान अल्लाह या सूरह इखलास पढ़कर सवाब पहुँचा दे। यानी अगर कोई शख्स मर गया और मरने के बाद क़यामत में अल्लाह का सिक्का चलेगा, सिर्फ उसके रसूल का दीन चलेगा। और जब वो मर जाता है तो ये तमन्ना करता है काश कोई दोस्त या अजीज व क़रीब कोई मुझे पढ़कर बख्श दे, सुभान अल्लाह ही पढ़कर बख्श दे या सूरह इखलास पढ़कर बख्श दे। वो इस चीज़ के लिए पड़ा रहता है, मगर अफसोस की बात है आज हम इस चीज़ों से गाफिल है। आज हम इस दुनिया में ज़िंदगी में सुभान अल्लाह सूरह इखलास 1000 दफ़ा पढ़ सकते हैं। आप सोचिए आज हम जिंदा हैं, हमें चाहिए अल्लाह का जिक्र करें, अपनी आखिरत की तैयारी करें, अपनी आखिरत के लिए फिक्र करें, नेकी जमा करें, अल्लाह को खुश करें। आज वो हाल है जो मर चुके हैं, वो लोग इंतज़ार करते हैं कि कोई पढ़कर बख्श दें, सूरह इखलास पढ़ दें, हाँ पनाह मांग लें। और अफसोस की बात है आज हम आखिरत से गाफिल हैं। मुसलमानों, अल्लाह ताला का नाम पाक बहुत बड़ी बरकत वाला है, बहुत बड़े बड़े असर रखता है। 14 तबक के फरिश्ते भी उसकी तासीर और बरकत नहीं लिख सकते हैं, यानी 14 तबक के फरिश्ते भी उसकी बरकत और तासीर को नहीं लिख सकते हैं, उसकी तारीफ नहीं लिख सकते हैं। अगर सारी स्याही जमा कर दी जाए, सारे समुद्र को स्याही बना दिया जाए और तब भी हम उसकी तारीफ नहीं पूरी कर पाएंगे। बेशुमार लोग उसकी बरकत से अल्लाह ताला के प्यारे दोस्त हो जाते हैं। बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला के फरिश्ते ज़मीन पर फिरते हैं और तलाश करते हैं अल्लाह ताला की याद करने वालों को। बस जब उन लोगों को पाते हैं जो अल्लाह ताला को याद करते हो तो एक दूसरे को आवाज़ देते हैं कि इधर आओ। वो फरिश्ते अल्लाह ताला की याद करने वालों को आसमान तक अपने परों के साए में ढक लेते हैं। जब वो जिक्र से फारिग होते हैं तो फरिश्ते आसमान पर चढ़ जाते हैं, फिर अल्लाह ताला से पूछते हैं कि कहाँ, हालांकि वो जानता है कि फरिश्ते तुम कहाँ से आए हो। वो कहते हैं हम तेरे इन बंदों के पास आए हैं जो ज़मीन पर हैं। फिर अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि अल्लाह ताला जानते हैं मेरे बंदे क्या कहते हैं। फरिश्ते जवाब देते हैं, तेरा जिक्र करते हैं। तो मेरी बहनों, आज हम इस मजलिस में बैठे हैं, हम तालीम सुन रहे हैं और जहाँ कोई बैठे हैं अल्लाह का जिक्र कर रहा है। ये ऐसी मजलिस है जहाँ फरिश्ते पर ढके हुए हैं, फरिश्ते नाजिल हुए और फरिश्तों ने देखा कि अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह की हमद सया बयान की जा रही है। तो अल्लाह के पास जाते हैं, हालांकि अल्लाह हर चीज़ मालूम है। फिर अल्लाह पूछता है फरिश्तों कहाँ से आए हो। वो कहते हैं हम ऐसी मजलिस से आए जहाँ तेरा जिक्र हो रहा था, तेरी हमद सया बयान हो रही थी। और अल्लाह पूछते हैं वो क्या कह रहे थे, तो कह रहे थे तेरा जिक्र कर रहे थे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम कहते हैं। तेरे यानी तेरे पाकी बयान करते हैं, यानी सुभान अल्लाह तीसरा कलमा ही पढ़ते हैं, तेरी तारीफ बयान करते हैं, बड़ाई बयान करते हैं, तेरे सिवा किसी कोई बात के काबिल नहीं समझते, तेरी तौहीद बयान करते हैं, तेरी मदद के सिवा किसी को अपना काम अपने इख्तियार में नहीं समझते हैं, यानी तेरी मदद के बगैर अपना कोई काम अपने इख्तियार में नहीं समझते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है उन्होंने मुझे देख लिया, यानी अल्लाह पूछता है कि मुझ पे इतना यकीन लाए कि उन्होंने मुझे देख लिया। फरिश्ते कहते हैं रब हम तेरी कसम है, हमें को तेरी कसम है कि उन्होंने तुझको नहीं देखा है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है अगर वो मुझे देख लेंगे तो उनका क्या हाल होगा। अल्लाह फरमा रहा है वो मेरी अभी इतनी इबादत कर रहे हैं, मेरी हमद सया बयान कर रहे हैं, मुझ पर भरोसा रख रहे हैं, मुझ पर ईमान लेकर आए हैं, अगर वो मुझे देख ले तो उनका क्या हाल होगा। फरिश्ते कहते हैं अगर वो तुझे देख ले तो तुझे बहुत ज़्यादा इबादत और बड़ाई बयान करे। फिर अल्लाह ताला फरमाता है मुझसे वो क्या चाहते हैं। वो पूछ रहा है कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। फरिश्ते कहते हैं वो तुझसे जन्नत मांगते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है उन्होंने जन्नत को देखा है। अल्लाह पूछ रहा है कि उन्होंने जन्नत को देख लिया, वो जो जन्नत की तलब कर रहे हैं। फरिश्ते कहते हैं रब तेरी कसम उन्होंने जन्नत को नहीं देखा। अल्लाह ताला फरमाता है अगर वो जन्नत को देख ले तो उनका क्या हाल होगा। फरिश्ते कहते हैं अगर वो उसको देख लेंगे तो उनको बहुत शौकीन बन जाएंगे और बहुत मांगेंगे, उसके हासिल करने की बड़ी कोशिश करेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा वो बचना किस चीज़ से चाहते हैं।
یعنی اللہ جب سوال کر رہا ہو کہ بچنا کس چیز سے جاتا ہے، پھر پوچھ رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں وہ دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے. فرشتے کہیں گے رب تیری قسم انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیں ان کا کیا حال ہوگا. اللہ پوچھ رہا ہے کہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہوگا. فرمائیں گے فرشتے کہتے ہیں اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیں تو اس سے بہت ڈریں گے اور وہ بھاگیں گے. پھر فرشتے کہتے ہیں پروردگار تو اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. یعنی کیا کہہ رہے ہیں پروردگار وہ تو اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہو ہم نے ان کو معاف کر دیا اور بخش دیا. سبحان اللہ کیا شان ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے گواہ رہو فرشتوں میں نے ان کو معاف کر دیا اور بخش دیا. اب ابھی ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں اور ہمیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کی مجلس ہے یا فرشتے پر ڈھانپ پہ رکھے ہوئے. ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں. تو میری ماں اور بہنوں پھر ایک فرشتہ کہتا ہے رب ان بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی تھا کہ اپنے کسی کام میں جہ رہا تھا. یعنی ایک فرشتہ ہر بات ہونے پر فرشتے ایک کہہ رہا ہے اللہ رب العزت ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا جو اپنے کسی کام کے لیے جا رہا تھا اور تیرے ذکر سے غافل تھا اپنے کسی کام کے لیے جا رہا تھا تیرے ذکر سے غافل تھا مگر راستے میں تیرے ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھ گیا اس کے لیے کیا حکم ہے. یعنی جو ابھی مجلس لگی ہوئی ہے جو مجلس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اس مجلس سے ایک انسان گزر رہا ہے اور وہ اپنے اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ اپنے کام کے لیے جا رہا ہے اور مجلس دیکھ لی تو اس میں جا کر بیٹھ گیا. تو پوچھ رہے فرشتے کہ اللہ تو اس کا کیا حکم دے رہا ہے کہ اسے بھی تو نے بخش دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے وہ بندے جو میرے ذکر کرنے میں لگے رہتے ہیں ایسے ان کے پاس بیٹھنے والا بھی ہماری رحمت سے محروم نہیں ہوتا. یعنی جس مجلس اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور جو اپنے کسی کام کے لیے چاہ رہا ہے وہ اس مجلس میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ عزت کی رحمت سے وہ محروم نہیں ہوتا. یعنی ایسی برکت اللہ عزت کی مجلس کی اس کے نام لینے کی اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کی ان کی صحبت کی برکت سے ہم نے ان کو بھی بخش دیا اگرچہ ہمارے ذکر سے غافل تھا. سبحان اللہ. اس حدیث شریف میں کلمہ تمجید پڑھنے اور ذکر کرنے والا اور ان کے صحبت میں بیٹھنے والوں کی خوبیاں معلوم ہوئی ہیں. وہ اللہ کے نیک بندے دن رات اس کی عبادت اور یاد میں لگے رہتے ہیں اور بہت خوش نصیب ہے وہ بندے جو جان و مال سے اللہ والوں کی خدمت کرتے ہیں اور اچھے ثواب پاتے ہیں. یاد رکھو زبان سے اللہ کا نام لینا اس کی حمد و ثنا کرنا قرآن مجید پڑھنا درود شریف پڑھنا دل سے پاک دھیان کو رکھنا ان کی نافرمانی سے بچنا نماز پڑھنا وغیرہ سب ذکر میں داخل ہے اور ہر وقت اس کو گویا یاد رکھنا جو جڑ ہے تمام عبادت کے اپنے مالک اور خالق کو یاد کرے بغیر اطاعت نہیں ہو سکتی. یہ ذکر کی محبت ہوگی پھر اطاعت کی آسانی ہو جائے گی. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب مجھ کو بندہ یاد کرتا ہے یعنی میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. بس اگر وہ مجھ کو یاد کرتا ہے اپنے دل میں تو میں اس کو یاد کرتا ہوں اپنے دل میں. خوفیہ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی. یعنی جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو یہ خوبیاں فرشتوں بھی نہیں جان سکتے ہیں. وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے اگر وہ مجھ کو یاد کرتا ہے جماعت میں تو میں اس کو یاد کرتا ہوں فرشتوں کی جماعت میں. یعنی اگر ہم اس مجلس میں بیٹھے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں تو اللہ رب العزت آسمان میں فرشتوں کے جماعت میں درمیان ہمارا ذکر فرما رہا ہے. جو بہتر ہے ان سے اگر وہ میرے قریب آنا چاہتا ہے تو میں اس کے ایک بارش تو قریب آنا چاہتا ہوں ایک ہاتھ اور اگر وہ میرے قریب ہونے ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں ہاتھ پھیلا کے برابر بڑھ جاتا ہوں اور اگر وہ میری طرف آتا ہے چل کر تو میں اسی طرف آتا ہوں دوڑ کر. یہ مثال ہم کو سمجھنے کے لیے ہے کہ بندہ اگر اللہ کی طرف آنے میں ذرا بھی خیال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توجہ چند اس کی پربرستی ہے. یعنی اگر وہ تھوڑا بھی اللہ کا خیال کرتا ہے اللہ یاد کرتا ہے تو اللہ عزت اس پر اپنی رحمتوں کی برسات فرما دیتا ہے. وہ رحیم ہے کریم ہے صرف بندے کی طلب دیکھنا چاہتا ہے اور پھر اپنے فضل و کرم سے مینا برسا دیتا ہے. مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاؤ غفلت کو چھوڑ دو. میری بہنوں اللہ عزت کی شان ہے کہ ہم اللہ عزت کو تھوڑا یاد کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ رب العزت نے ایک بندے کی صحبت سے ہمیں معاف کر دیتا ہے اور اپنی رحمت برسا دیتا ہے. اللہ دیکھتا ہے انسان کی طلب دیکھتا ہے کہ بندہ میرے پاس آ رہا ہے طلب سے آ رہا ہے تو اللہ تھوڑی سی طلب دیکھنے کے بعد ہمیں معاف کروا دیتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے مال دولت کی محبت اپنے دل سے نکال لیں اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں بیٹھا لیں. کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے موت تو دور کی بات ایک دن کا کہنا ایک سانس لی دوسری سانس آئے گی یا نہیں آئے گی ہمیں اس کا بھی معلوم نہیں
नहीं, फिर हम क्यों भागते हैं माल दौलत के पीछे, हमें क्यों टेंशन होती है ये शाम का खाना कैसे खाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कीड़ों को भी देता है पत्थरों में, फिर हमें किस बात की टेंशन है। हमें चाहिए जिस चीज़ के लिए उस चीज़ की तैयारी करें, अल्लाह उसके रसूल से गाफिल ना हो, उसके दीन को ना छोड़ें, बल्कि नमाज की पाबंदी करें, हर चीज़ अस्कार की पाबंदी करें, अल्लाह उसके रसूल को खुश करें। अल्लाह हम सब पर हक का हक और हम सब पर ज़ाहिर फरमाए और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए सही सही जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है, और हम बातिल का बातिल होना हम सब पर ज़ाहिर फरमाए। हम गलत को गलत जाने, गलत देखें तो गलत कहने की हिम्मत रखें, ये गलत है तो गलत है। हमें चाहिए कि अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करो, जितना कुछ मैंने कहा है और आप सभी ने सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।